عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم كذا في المشكات وكذا في مسند احمد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ اتنی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کے جھاگ ہیں۔ خطایا کی مغفرت کے بارے میں پہلے کئی حدیثوں میں بحث گزر چکی ہے کہ ان خطایا سے مراد علماء کے نزدیک گناہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے نیک اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں 3 کلمے 33 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں 2 کلمے 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ آ رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک کلمے کو 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہر ایک کلمے کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ کا اضافہ کر لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی اور اس بات کو قبول کر لیا کہ ایسا ہی کر لیا جائے۔ 25 مرتبہ تینوں کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر کلمے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، اور ایک حدیث میں 10 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، باقی تینوں کلمے ہر ایک 33 مرتبہ۔ ایک حدیث میں ہر نماز کے بعد چاروں کلمے 100 مرتبہ وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ حسن حسین میں ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اختلاف بظاہر حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کسی میں 33 مرتبہ، کسی میں 25 مرتبہ، کسی میں 10 مرتبہ، کسی میں 2 مرتبہ، یہ جو اختلاف ہے ظاہر حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ آدمی فراغت اور مشاغل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جو لوگ دوسرے ضروری کاموں میں مشغول ہیں ان کے لیے کم مقدار تجویز فرمائی، اور جو لوگ فارغ ہیں ان کے لیے زیادہ مقدار، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ جو عدد احادیث میں مذکور ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ جو چیز دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس میں مقدار کی رعایت بھی اہم ہے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ صبح 2 لینا ہے، شام کو 1 لینا ہے، دوپہر میں 1 لینا ہے، تو اسی مقدار میں انسان لیتا ہے۔ ایسے ہی جو تجویز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان کی رعایت ضروری ہے۔ اور
33 مرتبہ پڑھنے کو افضلیت حاصل ہے۔ جب 33 مرتبہ بندہ پڑھے گا تو اس میں 25 بھی آ جائیں گے، 11 بھی آ جائیں گے اور 10 بھی آ جائیں گے، اور 100 کا عدد بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو افضلیت حاصل ہے۔ اب جس کو چاہے پہلے پڑھے، جس کو چاہے بعد میں پڑھے، چاہے تو اللہ اکبر پہلے پڑھ لے، چاہے الحمدللہ پہلے پڑھ لے، چاہے سبحان اللہ پہلے پڑھ لے، تینوں کی اجازت ہے احادیث کے اندر۔ تو یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ آگے پیچھے جو روایتیں ہیں وہ سمجھ میں آئی؟ خلاصے کے طور پہ میں نے بتایا کہ افضلیت کس کو حاصل ہے؟ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی 34 مرتبہ کوئی سا بھی کلمہ پڑھا لیا جائے، اللہ اکبر کو بڑھا لیں، سبحان اللہ کو بڑھا لیں، الحمدللہ کو بڑھا لیں، کسی ایک کو 34 کر لیں، باقی کو 33 کر لیں، تو اس کو افضلیت حاصل ہے۔ اس میں 100 کا عدد بھی مکمل ہو جائے گا اور 10 کی تعداد بھی آ جائے گی، 11 کی بھی آ جائے گی، 25 کی بھی آ جائے گی۔